دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب صاحب آئے تھے پاور میں، یا اس سے پہلے بھی ان کا جو الیکشن مینیفیسٹو تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ حل کر دوں گا، اور ان کی یہی سوچ تھی جس پر وہ عمل کر رہے ہیں مسلسل. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ کانگریس جو پارٹی تھی یا دوسرے جو انڈین ایڈمنسٹریشن تھا وہ اتنا سافٹ تھے اور اتنا سخت نہیں تھے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. تو میں فوجی قوت سے یعنی اس کو جارحانہ جاریہ سے اس کو دبا دوں گا اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں کامیاب نہ ہوں. تو وہی پالیسی انہوں نے اپنائی اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بالکل برعکس نتیجہ نکلنا شروع ہو گیا ہے. اور جس ہمت کے ساتھ اور جس قربانیوں کے ساتھ کشمیری جو ہیں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں دنیا میں کم ایسے ملک ہیں. جیسے وہ برہان وانی والا شہادت ہوئی اور اس کے بعد ایک بالکل لہر شروع ہو گئی، ایک موومنٹ چل پڑی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو کامیاب بنایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جتنا بھی ممکن ہو سکے کہ یہ جو انٹرنل موومنٹ ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ انٹرنل موومنٹ ہی رہنا چاہیے. دیکھیے جب بیرونی اس کی مدد ملتی ہے تو پھر انڈیا کو یہ موقع پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ باہر سے سپانسرڈ موومنٹ ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا جو لائن آف کنٹرول کو اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے، اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ نظر اٹھائی جائے وہاں سے جو حالات ہیں کشمیر کے، بلکہ پاکستان اور انڈیا کا یہ ایک تنازع بتانے کی کوشش کی گئی. اور دوسری بات میں آخر میں کہوں گا کہ جو مسلمان ممالک ہیں آپ دیکھیں ایک ملک ایسا نہیں ہے سوائے پاکستان کے یا شاید ترکی کے جو حمایت کر رہا ہو، باقی ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ایران نے بھی پچھلے دنوں ایران نے کیا ہے، جی معاف کیجئے، ایران نے کیا ہے، اور ایران نے کافی بلکہ کیا ہے. جی ہاں، اس کے علاوہ تقریباً سب خاموشی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سید خالد صاحب، کشمیر آپ جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں فلسطین سے، تو پاکستان مسلسل کوششیں کر رہا ہے، سفارتی بھی، اخلاقی بھی، سیاسی بھی، اور کشمیریوں کے اوپر مظالم پر وہ آواز بھی اٹھاتا ہے. انٹرنیشنل بھی اپنی طرف سے کوشش ہو رہی ہے، لیکن آپ کے خیال میں کشمیر کا بھی انجام وہی ہوگا جو فلسطین کا ہو رہا ہے کہ یہ پس پردہ چلا جائے گا اور کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ملے گا؟ ایک بڑا فرق ہے کہ کشمیر جو ہے وہ مطلب ہندوستان کہتا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے، جبکہ امریکہ فلسطین کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہتا. وہ بدماشی کر رہا ہے اسرائیل، لیکن امریکہ کم از کم یہ فیل نہیں کرتا. تو ہندوستان کا یہ جو پالیسی جو ہے اس کے خلاف ہندوستان میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. میرا انٹیگرل پارٹ ہے، اس کو کوئی نہیں مانتا. انٹیگرل پارٹ تو ٹھیک ہے، لیکن مطلب اس کے بڑے سپورٹر ہیں انڈیا میں، لیکن جو مودی کی پالیسی ہے اس کو مطلب تنقید اس پہ آ رہی ہے، کیونکہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 4 سال یہ پالیسی چلا لی، ظلم زیادہ کر دیا، پکڑ لیا ہزاروں لوگوں کو، مار دیا سینکڑوں کو، لیکن کیا آپ مودی گورنمنٹ، سید خالد صاحب، مودی گورنمنٹ تو مظالم میں اضافہ کر رہی ہے، اور وہ سٹل مودی بلیو کرتے ہیں کہ طاقت سے اور فوجی طاقت سے اس کو ختم تو کر دیں. یہ اگر فلسطین میں اسرائیل یہ کر رہا ہے اور کشمیر میں ہندوستان یہ کر رہا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ بڑھے گی مزاحمت. ٹھیک ہے، آنے والے سالوں میں کم ہونے کی بجائے اور بڑھے گی، مسائل اور یعنی سنجیدہ ہوں گے، اور وائلنس ہوگا، اور لوگ مریں گے. تو اگر یہ اسرائیل اور مودی اور نتانیاہو اگر انہوں نے یہ سوچا ہے اپنے دماغ میں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہوگا، اس کا ری ایکشن بھی ہوگا. عبداللہ گل صاحب، کیا کشمیر جو ہے یہ جو نئی موومنٹ چل رہی ہے اپنا ہمارے مظفر وانی کے بعد، بالکل نئی موومنٹ ہے، انڈیجنس ہے، نوجوان اس میں آگے آگے ہیں، آپ کے خیال میں مودی اس کو کچل دے گا، کچل سکے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بالکل پاسبل ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سے دیکھیں کہ یہ کچلنے کی کوشش کی ہے وہ اور بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں نے کفن کی جگہ پاکستانی فلیگ گھر میں رکھ لی ہیں، اور پاکستان کے کھلے عام جو ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے دنیا کو کیسے اپنا کیس اسرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بتانا ہے کہ کیا مقاصد ہیں، اور کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں
جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، وہ جو نوجوان کو جیپ کے آگے باندھ کر کے اور اس کے بعد مودی سرکار اس کو جو ہے میڈل نواز رہی ہے، اس کو تو جوتے مارنے چاہیے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کا کیا کردار ہے۔ پاکستان پشتی بان سمجھا جاتا ہے اور کشمیری نوجوان بہت امیدیں لگا بیٹھے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ آنے والے وقتوں میں نئی قیادت کشمیر کے اندر سے جوانوں کی ابھرے گی، اور جو بزرگ قیادت ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلی جائے گی، صرف ایک تائبان کے طور پہ رہ جائے گی۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بائیلیٹرل ریلیشن، جس کو بڑی خوبصورتی سے دنیا نے بائیلیٹرل ریلیشن کا نام دے دیا، جب یہ کیس لے کے گئے نہرو صاحب، تو 2 دفعہ انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں لے گئے تو پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا۔ پھر اس کو بائیلیٹرل کہاں سے کر دیا؟ اس کے اوپر باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ایک نہیں درجنوں پڑے ہیں، تو آپ نے اس کو بائیلیٹرل، بلکہ نہرو نے تو سری نگر میں کھڑے ہو کے کہا کہ کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ مستقبل میں کیا دیکھیں اب اس کے اندر صرف 2-4 چیزیں ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹوٹ انگ ہے، تو جائیں یونائٹڈ نیشن میں وہ ریزولوشن نہرو کے کہیں کہ اس نے جھک مارا تھا، واپس لے لیں، تو اس سے ان کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرا ایک جو امپورٹنٹ ہے کہ کشمیر کے اندر جو جوان ہیں وہ پاکستان سے ایکسپیکٹیشنز بہت ساری کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس کے اندر۔ اب میں جو آپ سے درخواست کروں گا، آپ کے ٹی